آنے والے اتوار کی شام سے، جو ابھی اتوار آئے گا نا، اس اتوار کی شام سے غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جانا، اور پھر 10 دن کی نیت کر کے جب تک چاند نہیں دکھے گا تب تک مسجد میں رہنے کی نیت کر لینے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اساں سندھی میں چوندہ آहिनि ॾہو، یعنی 10 دن، تو کبھی 9 دن بنتے ہیں، کبھی 10 دن بنتے ہیں۔ اگر 29 کا چاند ہے تو 9 دن، اور اگر 30 کا چاند ہے تو 10 دن۔ یہ مسجد میں یعنی اللہ کے پڑوس میں گزارنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور یہ چیز آج کل کی نہیں بلکہ یہ صدیوں پرانی مذہبی چیز ہے، جو اس سے پہلے والے مذہبوں میں بھی رائج رہی ہے۔ یہودی، عیسائی، ہندو مت اور اس طرح دنیا کے پرانے مذاہب کے لوگ اپنی عبادت خانوں میں اپنے آپ کی پوری زندگیاں وقف کر دیتے تھے، پوری زندگی وقف مسجد کی خدمت کے لیے۔ حضرت عمران کی گھر والی کو جب حمل ہوا تو انہوں نے اللہ سے یہی کہا، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ تیرے گھر کا خادم بنے گا، اس سے ہم دنیا کا کوئی کام نہیں لیں گے، ہم اس سے رزق روٹی نہیں کموائیں گے، تیرے گھر کا خادم ہم نے اس کو مقرر کر دیا۔ جو بچہ میرا پیٹ سے پیدا ہوگا وہ آپ کے گھر کا خادم ہو کر زندگی گزارے گا، ہمارے کام کا نہیں ہوگا۔ یہ تو پہلے مذہبوں میں بات چلی ہے۔ اچھا، ہمارے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے یہ ثابت ہے کہ حضور نے رمضان کوئی بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں حضور نے خود مسجد نبوی میں اعتکاف نہ فرمایا ہو۔ چھپرے کی مسجد ہے، چھپڑا، کوئی عالیشان بلڈنگ نہیں تھی، چھپڑا تھا، بالکل کچی دیواریں، کھجور کے ٹہنیوں کی دیواریں، کھجور کے ٹہنیوں کی چھت، ٹوٹل مسجد نبوی یہی ہے۔ اس میں آخری عشرہ رمضان المبارک کا حضور مسجد میں ہی گزارتے تھے۔ حدیث ایک بھی نہیں ہو، پرواہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں حدیث دکھاؤ۔ بھائی نہیں دکھا سکتے ہم حدیث، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں حدیث دکھانے کی، اس لیے کہ بعض چیزیں عملی طور پر ثابت ہوتی ہیں، ان کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گندم حلال ہے، حدیث ہے؟ یہ قرآن ہے کہیں کہ گندم حلال ہے؟ کیوں؟ دکھاؤ۔ یہ قمیص میں اوپر پہنوں، سلوار نیچے پہنوں، حدیث ہے؟ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، الٹا کیوں نہیں کرتے؟ قمیص نیچے پہنو، سلوار اوپر پہنو، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ گندم کا سالن بناؤ، گوشت کی روٹی بناؤ، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کرو نا، آلو کی روٹی بناؤ، ٹھیک ہے، اور گندم کے آٹے کا سالن بنا کر کھاؤ، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ یہ چیزیں عملی طور پر یعنی زندگی کا حصہ ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں، لہذا ان کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی یاد رکھیں، تراویح کی 20 رکعتیں، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، حضرت ابوبکر صدیق کا خلیفہ اول ہونا، ایک حدیث بھی نہ ہو، پرواہ نہیں ہے، عملی طور پر ثابت ہے۔ جب حضور نے، پکی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا، حضرت ابوبکر صدیق نے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھائیں، ختم، علی اول خلیفہ تو وہی ہوئے، اول خلیفہ وہی ہیں، اب تم کچھ بھی کرو، کچھ بھی ہو نہیں سکتا۔ حدیث نہیں دکھا سکتے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں حدیث دکھانے کی، کیونکہ یہ چیز ایک عملی پریکٹیکلی ثابت ہے جب، تو اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ہمیں حدیث دکھا دے کہ گندم کی روٹی پکا کر کھانی ہے، گندم حلال ہے، مکئی حلال ہے، کوئی دکھا دے ہمیں، کیا کہے گا کہ جی یہ تو ہم دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ہمارے اسلاف اور بڑے یہی کام کرتے ہوئے چلے آئے تو ہم بھی وہی کریں۔ تو بالکل اسی طرح صحابہ کرام سے یہ چیز ہمیں ملی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال
اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی ہے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات محترمات، حضور کے حرم کی خواتین مسجد نبوی میں آ کر اعتکاف میں بیٹھی ہیں۔ حد ہو گئی بھائی، اتنی اعتکاف سے محبت کہ مسجد نبوی خالی نہ رہے اعتکاف والوں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے، بغیر محنت کے ایک مقبول حج۔ حج تو انسان ویسے بھی کر لیتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن مقبول ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اعتکاف والے کو جو ثواب دیا جاتا ہے اس کی گارنٹی ہے، اور گارنٹی دی ہے مدینے والے آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کو اللہ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ ویسے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دین ایک والہانہ اور فدائیانہ دین ہے۔ ہمارے دین میں جتنی عبادتیں ہیں نا، یہ سب فدائی عبادتیں ہیں، یعنی اس میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی دیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اور قربانی بھی خالی قربانی نہیں، محبت کے ساتھ قربانی۔ محبت میں کھانا چھوڑ دینا روزہ ہے، محبت میں وطن چھوڑ جانا حج اس کا نام ہے، محبت میں گھر چھوڑ کر مسجد میں پڑوس میں بیٹھ جانا اس کا نام اعتکاف ہے۔ محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیا، اللہ کی محبت میں اللہ کے گھر کے گرد چکر لگائے، اللہ کی محبت میں راتوں کو اٹھ کر رونے لگے، اللہ کی محبت میں گھر چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، اللہ کے پڑوس میں آ کر رہنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوا لوں۔ یہ فدائیانہ اور محبانہ ادائیں ہیں۔ ہمارا دین ہمیں اپنے رب سے اور اپنے نبی سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے، اور اسی محبت میں اخلاص میں پھر قربانی بھی مانگتا ہے۔ تو 10 دن یا 9 دن مسجد میں گزارنے کا نام اعتکاف ہے۔ آنے والے اتوار کی شام کو مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا ہے، اور مسجد کے حدود کے اندر رہنا ہے، سوائے اپنی جسمانی ضرورت کے باہر نکلنا منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف والا مسجد میں آنے کی وجہ سے گناہوں سے تو بچ ہی گیا، گناہ تو نہیں کر پائے گا، مسجد کے ماحول میں بیٹھا ہوا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا، زبان کے گناہوں سے بچ جائے گا، آنکھوں کے گناہوں سے بچ جائے گا، کان کے گناہوں سے بچ جائے گا، ہاتھوں کے گناہوں سے بچ جائے گا، پیروں کے گناہوں سے بچ جائے گا، بہت سارے گناہوں سے بچ بھی گیا، اور پھر فرمایا کہ بہت ساری ایسی نیکیاں جو اس نے کی بھی نہیں لیکن ثواب کما گیا۔ نیکیوں کا موقع ملا، یہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، نیکی نہیں کی، ایک آدمی محلے کا، اس کے پڑوس کا عزیز رشتہ دار بیمار ہو گیا، یہ اس کی بیمار پرسی کو جاتا اور ثواب کماتا، کوئی فوتگی ہو گئی جنازے میں جاتا، شرکت کرتا تو ثواب ملتا، اب یہاں بیٹھے اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے اگر کسی کی بیمار پرسی کو نہیں گیا ثواب ملتا رہے گا، کسی کے جنازے میں نہیں گیا ثواب ملتا رہے گا، اسی طرح کسی کی مدد کو نہیں پہنچ سکا، دل میں خواہش تھی کہ میں باہر ہوتا تو مدد کرتا اس کی، تو بھی ثواب ملا۔ تو بہت سارے گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری نیکیاں کمانے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اعتکاف ایسی چیز ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے مسجد سے 1 منٹ، آدھا منٹ بھی باہر نکل گئے اعتکاف ختم ہو جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ 1 منٹ بھی باہر نہیں جا سکتے بغیر ضرورت کے، جسمانی ضرورت، اپنی طبعی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت پڑ گئی، کوئی لانے والا نہیں ہے تو کھانے کے لیے نکل سکتے، لیکن کھانا لے کر مسجد میں کھانا پڑے گا، کھانا وہیں جائز نہیں ہے، وہاں لیں گے لا کر مسجد میں کھائیں گے، پیشاب پخانے کا تقاضا ہے، نکل گئے۔
بیمار ہو گئے ڈاکٹر کو یہاں بلانا ہے، بیماری کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ ہی کہ سخت مجبوری ہو جائے، سخت بیمار ہو جائے تو پھر مسجد سے نکلنے کی اجازت۔ طبعی جسمانی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ عورتیں بھی اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اپنے گھر میں ایک جگہ بنا لیں خاص کہ بھئی یہ ہماری جگہ ہوگی، اسی جگہ میں بیٹھی رہیں، اس کا نام ہے اعتکاف۔ اسی جگہ سے باہر نکلے نہیں بغیر ضرورت کے، وہیں بیٹھے بیٹھے گھر کے سارے کام کرتی رہیں، بچوں کو گود سلا سکتی ہیں، آلو پیاز کاٹ سکتی ہیں، گوشت بنا سکتی ہیں، روٹی وہیں پکا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، وہیں اسی جگہ پر پکائے تو کوئی منع نہیں ہوگا۔ وہاں اس جگہ سے نکلنے سے عورت کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کا اعتکاف مسجد سے باہر نکلنے سے ٹوٹ جائے گا، بغیر ضرورت کے تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوران اعتکاف گپ شپ لگانا، بیٹھ کر غیبتیں کرنا اور بیٹھ کر سیاسی بحث مباحثے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنے کا نام اعتکاف ہے۔ اپنے معمولات بنا لیں کہ اس وقت اتنا وقت آرام کرنا ہے اور اتنا وقت عبادت کرنا ہے، اتنا وقت نوافل میں اور اتنا وقت فرائض میں، اتنا وقت تلاوت قرآن میں ہم نے لگانا ہے، اتنا وقت تسبیحات میں، تہجد، اشراق، مغرب کے بعد کے نوافل، چاشت کے نوافل، ظہر سے قبل کے نوافل، اسی طرح عصر سے قبل کے نوافل، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد، تراویح، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرنے سے اور ثواب تو ملیں گے ہی ملیں گے، لیکن امید یہی ہے کہ لیلۃ القدر بھی مل جائے گی، لیلۃ القدر بھی نصیب ہو جائے گی، کیونکہ بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کے آخری عشرے میں تلاش کی جائے، تلاش کرنے کا حکم دیا ہے حضور نے، یہ نہیں فرمایا کہ ہے کا حکم نہیں ملتا، اتنا پکا ہے کہ تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاش کا تو ثواب ملے گا ہی ملے گا نا، ملے یا نہ ملے ہمیں لیلۃ القدر، لیکن تلاش کا ثواب تو بہر صورت ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے جن احباب کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، جن احباب کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے اور انہیں زیادہ مصروفیات نہیں ہیں، تو اپنے وقت کو فارغ کر لیں، اپنی ترتیب بنا لیں، 8، 9 یا 10 دن کی بات ہے، اور اللہ کے پڑوس میں رہیں، اور جب تک معافی نہ ملے گھر جانے کا ارادہ چھوڑ کر، گھر نہیں جاؤں گا جب تک مجھے معافی نہیں ملے گی۔ اور بہت سارے احباب کی نمازیں جوانی کی چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی اعتکاف کے دوران قضا کریں، نوافل کے بجائے قضا نمازوں کا اہتمام کریں، بجائے اس کے کہ نفلیں پڑھیں، قضا نمازوں کا اہتمام کریں۔ اندازہ ہوگا کہ اتنے سال میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، اللہ نے سمجھ مجھے بعد میں دی ہے، اتنی عمر تو میری ایسے ہی گزر گئی، تو اس زمانے کی نمازیں قضا کرنی ہوں گی، قضا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ قرضہ ہے، جب تک دیں گے نہیں ہم تب تک وہ ہمارے گلے میں پڑی رہے گی، فارغ نہیں ہوں گے ہم، ان سے آزاد نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیں۔ تو ان دنوں میں اپنی نمازوں کی قضائیں اور اسی طرح باقی معمولات مسجد میں بیٹھ کر پورا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک حج مقبول اور ایک عمرہ، ایک روایت میں 2 عمرے کا بھی لفظ آتا ہے، ان کا مقبول کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پڑوسی بننے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں کا کھوٹا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک موقع انسان کو یہ بھی مل جاتا ہے کہ اپنا قرآن مجید صحیح کر سکتے ہیں، آپ قرآن مجید صحیح کر سکتے ہیں، سورتیں یاد کر سکتے ہیں، نماز سیکھ سکتے ہیں، اپنے امام سے وقت لیں۔ معتکفین کو چاہیے کہ اپنے امام سے وقت مقرر کروا کے لیں، آپ کے پاس کون سا وقت ہے وہ آپ ہمیں دے دیجیے، وہ وقت لیں اور پھر اس وقت میں اپنی نمازیں، اپنی سورتیں، اپنی دعائیں درست کروائیں اور دینی مسائل سیکھیں۔ بھائی سارا سال تو ہمیں موقع نہیں ملتا، تو چلیں یہ تو اس بہانے سے تو موقع ہے نا، اور یہ مسجد میں بیٹھ کر سیکھنا سکھانا یہ بھی ثواب ہے۔ اعتکاف میں منہ باندھ کر بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ لپیٹ کر منہ بیٹھ گئے کونے میں، یہ پرانے بزرگوں کی راہبوں کی عادتیں تھیں، ان بیچاروں کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، کرے تو کیا کرے، وہ بیچارے مسجدوں کے اندر
کونے میں بیچارے پڑے رہتے تھے، 2 نمازی ہوتے تھے ٹوٹل مسجد میں، نہ نمازی نہ کوئی ایسا موقع ہوتا تھا کہ وہ سیکھیں، کچھ سکھائیں کسی کو، تو اس لیے بیچارے وہ منہ لپیٹ کے مسجد کے کونے میں ہی پڑے رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ لیکن آج تو ہمیں دیکھنا ہے یہ کہ ہمارے پاس کون کون سے موقع آئے، ہمیں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔